السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو آج میں ایک بار پھر آپ کے لیے کچھ اہم سوال لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آج کے سوال ہمارے اردو تنقید نگاری سے ہوں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، فن تنقید اور اردو تنقید نگاری کس کی تخلیق ہے؟ نمبر 1 آل احمد سرور، نمبر 2 نور الحسن نقوی، نمبر 3 محمد حسن، نمبر 4 کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح آپشن رہے گا ہمارا نمبر 2 نور الحسن نقوی۔ سوال نمبر 2، زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا جتنی سانس، یہ بات کس نے کہی ہے؟ 1 ٹی ایس ایلیٹ نے، 2 میتھیو آرنولڈ نے، 3 لان جانس نے، 4 والٹر پیٹر نے۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 ٹی ایس ایلیٹ نے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ایک لفظ کے لیے اسے 70 کنویں جھانکنے پڑتے ہیں، یہ بات کس کے لیے کہی گئی ہے؟ 1 شبلی نعمانی، 2 امداد امام عصر، 3 الطاف حسین حالی، 4 مہدی افادی۔ تو یہ بات کہی گئی ہے نمبر 3 الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 4، تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کہا ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ نمبر 1 ٹی ایس ایلیٹ، 2 میتھیو آرنولڈ، 3 لان جانس، 4 فلیبر۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نمبر 4 فلیبر۔ سوال نمبر 5، کون شاعر مرتے دم تک تنقید کے خلاف رہا؟ 1 محمد حسین آزاد، 2 جوش ملیح آبادی، 3 فیض احمد فیض، 4 نذیر اکبر آبادی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 2 جوش ملیح آبادی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، کس شاعر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک مصرے کو 40 بار بدلتا ہے؟ یہ بات کس شاعر کے لیے کہی گئی ہے؟ 1 ناسخ کے لیے، 2 اقبال، 3 غالب، 4 شاہ حاتم۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 2 اقبال۔ یہ بات اقبال کے لیے کہی گئی ہے کہ وہ ایک مصرے کو 40 بار بدلتا ہے۔ سوال نمبر 7، تاثراتی تنقید میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ 1 ٹی ایس ایلیٹ، 2 میتھیو آرنولڈ، 3 لان جانس، 4 والٹر پیٹر۔ تو تاثراتی تنقید میں سب سے اہم نام رہتا ہے آپشن نمبر 4 والٹر پیٹر کا۔ سوال نمبر 8، تاثراتی تنقید میں کس کا تعلق نہیں ہے؟ یعنی کون تاثراتی تنقید سے نہیں ہے؟ آپشن 1 فراق گورکھپوری، 2 نیاز فتح پوری، 3 محمد حسن عسکری، 4 گوپی چند نارنگ۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نمبر 4 گوپی چند نارنگ۔ یہ تاثراتی تنقید سے تعلق نہیں رکھتے۔ سوال نمبر 9، مشاعروں کی واہ واہ کس تنقید کی شکل کی ایک شاخ ہے؟ کون سی تنقید کی ایک شاخ ہے یہ؟ 1 جمالیات، 2 نفسیات، 3 تاثرات، 4 اسلوبیات۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا تاثراتی تنقید۔ یہ تاثراتی تنقید کی ایک شاخ ہے۔ سوال نمبر 10، شعور کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ 1 جمالیات، 2 نفسیات، 3 تاثرات، 4 اسلوبیات۔ تو 10 کا آنسر ہو جائے گا 2 نفسیات۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ تخلیقی تنقید کس کو کہا گیا ہے؟ 1 جمالیات، 2 نفسیات، 3 تاثرات، 4 اسلوبیات۔ تو 11 کا آنسر صحیح ہو جائے گا 3 تاثرات۔ تو سوال نمبر 11 کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 3۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 12، تاثراتی تنقید کو تخلیقی تنقید کس نے کہا ہے؟ ابھی تو تخلیقی تنقید بتایا گیا تھا کہ کس کو کہا گیا ہے، اب یہ بات کس نے کہی ہے؟ تاثراتی تنقید کو تخلیقی تنقید کس نے کہا ہے؟ اس کا آنسر ہو جائے گا 1 ٹی ایس ایلیٹ، 2 میتھیو آرنولڈ، 3 اسپینگان، 4 والٹر پیٹر۔ تو سوال نمبر 12 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 اسپینگان۔ سوال نمبر 13،
مساسن کلام غالب کس کی تصنیف ہے؟ مساسن کلام غالب کس کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 1 عبد الرحمن بجنوری، آپشن 2 امداد امام عصر، آپشن 3 الطاف حسین حالی، آپشن 4 مہندی آفادی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 عبد الرحمن بجنوری۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 14، انسان اور آدمی کا پیش لفظ کس تنقید نگار نے لکھا ہے؟ انسان اور آدمی کا جو انسان اور آدمی ایک تنقید ہے، اس کا پیش لفظ کس تنقید نگار نے لکھا ہے؟ آپشن نمبر 1 فراق گورکھپوری، آپشن نمبر 2 نیاز فتح پوری، آپشن نمبر 3 محمد حسن عسکری، آپشن 4 الطاف حسین حالی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 محمد حسن عسکری۔ سوال نمبر 15، تنقید نہ تو سائنس سے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ 1 ٹی ایس ایلیٹ نے، 2 میتھیو آرنولڈ نے، 3 لان جانس نے، 4 والٹر پیٹر نے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 ٹی ایس ایلیٹ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 16، شاعر کے لیے مفکر ہونا ضروری قرار دیا ہے، کس نے کہا ہے یہ بات کس نے ضروری کہی ہے کہ شاعر کے لیے مفکر ہونا ضروری ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ نے، یا میتھیو آرنولڈ نے، یا اسپینگون نے، یا والٹر پیٹر نے؟ تو اس کا صحیح آپشن رہے گا ہمارا آپشن نمبر 2 میتھیو آرنولڈ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 17، الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر، ٹھیک ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ آپشن 1 ٹی ایس ایلیٹ نے، آپشن 2 کولرج نے، آپشن 3 لان جانس نے، آپشن 4 والٹر پیٹر نے۔ تو 17 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 کولرج نے۔ سوال نمبر 18، اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوتا ہے؟ آپشن 1 مقدمہ شعر و شاعری، آپشن 2 شعر العجم، آپشن 3 ہماری شاعری، آپشن 4 اصابات نفی۔ تو سوال نمبر 18 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 مقدمہ شعر و شاعری۔ اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوتا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے۔ یہ اردو کی سب سے پہلی تنقیدی کتاب ہے اور اسے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 19، انداز گفتگو کیا ہے؟ آپشن 1 آل احمد سرور، آپشن 2 شمس الرحمن فاروقی، آپشن 3 محمد حسن، آپشن 4 کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 19 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 20، نہ کوئی افسانہ لکھا اور نہ ہی کبھی شاعری کی، یہ بات کس کے لیے ہے؟ گوپی چند نارنگ کے لیے، نیاز فتح پوری کے لیے، آپشن 3 الطاف حسین حالی کے لیے، یا آپشن 4 شمس الرحمن فاروقی کے لیے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 گوپی چند نارنگ۔ سوال نمبر 21، استدلال کس کے لیے ضروری ہے؟ کون سی صنف کے لیے استدلال کا ہونا ضروری ہے؟ کے معنی ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ پیش کرنا، کسی چیز کو اس کے ثبوت دلائل کے ساتھ میں بیان کرنا، تو یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نمبر 2 تنقید کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے یہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 22، 1857 کے ہنگامے میں کس کی ولادت ہوئی؟ یعنی کہ 1857 کا جب بغاوت چل رہی تھی اس دور میں کس کی ولادت یعنی کس کی پیدائش ہوئی تھی؟ آپشن 1 شبلی نعمانی، آپشن 2 امداد امام عصر، آپشن 3 الطاف حسین حالی، آپشن 4 مہندی آفادی۔ سوال نمبر 22 کا صحیح آپشن رہے گا آپشن نمبر 1 شبلی نعمانی 1857 کے ہنگامے کے وقت ان کی ولادت ہوئی تھی، یعنی پیدا ہوئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 23، تنقید و تجربہ کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح آنسر، اس کے صحیح آپشن رہیں گے 1 فراق گورکھپوری، 2 نیاز فتح پوری، 3 جمیل جالبی، 4 الطاف حسین حالی۔ تو اس کا صحیح
آنسر رہے گا، صحیح جواب رہے گا آپشن نمبر 3 جمیل جالبی۔ سوال نمبر 24 ادب الکتاب کس کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 1 ابن قتیبہ، آپشن 2 قدامہ ابن جعفر، نمبر 3 ابن السلام عجمی، نمبر 4 ابن خلدون۔ تو اس کا صحیح آنسر رہے گا ادب الکتاب نمبر 1 ابن قتیبہ نے لکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 25 اخلاقیات کو شاعری سے بہتر کس نے کہا ہے؟ آپشن 1 شبلی نے، آپشن 2 امداد امام عصر نے، آپشن 3 الطاف حسین حالی، آپشن 4 مہندی آفادی۔ تو اخلاقیات کو شاعری سے بہتر کس نے یہ بات کہی ہے، کس نے مانا ہے اس بات کو؟ تو اس کا صحیح آنسر رہے گا آپشن نمبر 2 امداد امام عصر نے۔ سوال نمبر 26 اسلوبیات کا نقاد کون ہے؟ آپشن 1 آل احمد سرور، آپشن 2 شمس الرحمن فاروقی، آپشن 3 احتشام حسین، آپشن 4 گوپی چند نارنگ۔ تو 26 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 گوپی چند نارنگ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 27 مشرق ادب کا دلدادہ کون تھا؟ آپشن 1 شبلی نعمانی، آپشن 2 امداد امام عصر، آپشن 3 الطاف حسین حالی، آپشن 4 مہدی آفادی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 1 شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 28 کی طرف بڑھتے ہیں، کتاب المعارف کس تنقید نگار کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 ابن قتیبہ، آپشن 2 قدامہ ابن جعفر، آپشن 3 ابن السلام عجمی، آپشن 4 ابن خلدون۔ تو 28 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 1 ابن قتیبہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 29 معنی کو کس نے زیادہ اہمیت دی ہے؟ آپشن ہے اس کے 1 شبلی نعمانی، 2 امداد امام عصر، آپشن 3 الطاف حسین حالی یا نمبر 4 کلیم الدین احمد۔ تو 29 کا صحیح آنسر رہے گا آپشن نمبر 3 الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 30 عظمت کے بارے میں کس مغربی تنقید نگار کی تصنیف ہے؟ مطلب اس کتاب کا نام ہے عظمت کے بارے میں، تو یہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کے آپشنس ہیں ٹی ایس ایلیٹ، آپشن 2 کولریج، آپشن 3 لان جانس، آپشن 4 ای اے ریچرڈز۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 لان جانس۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 31 کتاب العمدہ کس کی تخلیق ہے؟ 1 ابن قتیبہ، 2 قدامہ ابن جعفر، 3 ابن السلام عجمی، آپشن 4 ابن رشیق۔ تو 31 کا صحیح آنسر رہے گا آپشن نمبر 4 ابن رشیق۔ سوال نمبر 32 لفظ و معنی کس سن میں لکھی گئی؟ یہ لفظ و معنی ایک کتاب ہے، یہ کس سن میں لکھی گئی تھی؟ 1 1960 میں، 2 1964 میں، 3 1968 میں، 4 1972 میں۔ اس کا صحیح آنسر رہے گا آپشن نمبر 3 1968۔ آگے بڑھتے ہیں، گوپی چند نارنگ کی وفات کب ہوئی؟ 1 2020 میں، 2 2021 میں، 3 2022 میں، 4 2019 میں۔ تو گوپی چند نارنگ کی وفات ہوئی تھی 2022 میں۔ آپشن 3 اس کا صحیح ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، خواب و خیال کس تنقید نگار کا افسانہ ہے؟ 1 آل احمد سرور، 2 شمس الرحمن فاروقی، 3 احتشام حسین، 4 مجنوں گورکھپوری۔ خواب و خیال کس تنقید نگار نے لکھا ہے؟ یہ ان کا افسانہ ہے خواب و خیال۔ تو اس کا صحیح آنسر رہے گا سوال نمبر 4 مجنوں گورکھپوری۔ سوال نمبر 35 کس عربی نقاد نے شاعری کے لیے لفظ، معنی، وزن اور قافیے کو لازمی بتایا ہے؟ کون سے عربی نقاد نے ان تینوں چیزوں کو لازمی بتایا ہے؟ 1 ابن قتیبہ، 2 قدامہ ابن جعفر، 3 ابن السلام عجمی، 4 ابن رشیق۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 ابن رشیق۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 36 وزیر آغا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ 1 تخلیق، 2 تنقید، 3 خطوط، 4 غزل۔
تو اس کا صحیح آنسر رہے گا آپشن نمبر 2 تنقید۔ آگے بڑھتے ہیں، آشرم کس نقاد کی خود نوشت ہے؟ کس نقاد نے لکھی ہے آشرم؟ 1 شکیل الرحمان، 2 شمس الرحمان فاروقی، 3 محمد حسن، 4 کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح آنسر رہے گا آپشن نمبر 1 شکیل الرحمان۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 38، قابوس نامہ کس زبان کی تنقیدی کتاب ہے؟ قابوس نامہ ایک تنقیدی کتاب ہے، یہ کون سی زبان میں لکھی گئی ہے؟ 1 اردو میں، 2 فارسی میں، 3 عربی میں، 4 سنسکرت میں۔ تو اس کا صحیح آپشن رہے گا ہمارا آپشن نمبر 2 فارسی۔ سوال نمبر 29، فکر و روشن کس کی تخلیق ہے؟ آپشن 1 آل احمد سرور، آپشن 2 شمس الرحمان فاروقی، آپشن 3 محمد حسن، 4 کلیم الدین احمد۔ تو 39 کا صحیح آپشن رہے گا آپشن نمبر 1 آل احمد سرور۔ اپنی تلاش میں کس کی خود نوشت ہے؟ یعنی آٹو بائیوگرافی خود نوشت کو کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی خود لکھی ہوتی ہے بائیوگرافی۔ تو اپنی تلاش میں یہ کس نے لکھی ہے؟ آپشن نمبر 1 آل احمد سرور، آپشن 2 شمس الرحمان فاروقی، آپشن 3 محمد حسن، آپشن 4 کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 41، تنقید اور عملی تنقید کس کی تصنیف ہے؟ تنقید اور عملی تنقید۔ تو اس کا آپشن نمبر 1 آل احمد سرور، آپشن 2 شمس الرحمان فاروقی، آپشن 3 احتشام حسین، آپشن 4 گوپی چند نارنگ۔ تو اس کا صحیح آپشن رہے گا آپشن نمبر 3 احتشام حسین۔ سوال نمبر 42، نفسیاتی تنقید میں کس کا تعلق ہے؟ 1 آل احمد سرور، 2 شمس الرحمان فاروقی، 3 احتشام حسین، 4 میرا جی۔ تو اس کا صحیح آنسر رہے گا آپشن نمبر 4 میرا جی۔ نفسیاتی تنقید سے میرا جی کا تعلق ہے۔ سوال نمبر 43، بوتیکا کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 ٹی ایس ایلیٹ، 2 کولرج، 3 ارسطو، 4 والٹر پیٹر۔ تو اس کا صحیح آنسر رہے گا آپشن نمبر 3 ارسطو۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 44، سائنس اور شاعری کس کی تصنیف ہے؟ 1 ٹی ایس ایلیٹ، 2 کولرج، 3 لان جانس، 4 آئی اے ریچرڈز۔ تو 44 کا صحیح آپشن رہے گا آپشن نمبر 4 آئی اے ریچرڈز۔ سوال نمبر 45، احتشام حسین کی تصنیف نہیں ہے۔ ان سب میں احتشام حسین کی کون سی تصنیف نہیں ہے؟ 1 ذوق ادب اور شعور، 2 افکار و مسائل، 3 ادب اور سماج، 4 ادب اور نظریہ۔ تو ان سب میں سے احتشام حسین کی تصنیف نہیں ہے، آپشن نمبر 4 ادب اور نظریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 46، وزیر اعلیٰ کی تصنیف نہیں ہے۔ 1 ادب کی جمالیات، 2 تخلیق عمل، 3 تنقید اور جدید اور اردو تنقید، 4 تنقید اور مجلس سقید۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 ادبیات کی جمالیات۔ 47 سوال نمبر، شعر، نو اور ادبی تنقید کس نقاد کی کاوش ہے؟ تو اس کے آپشنز ہو جائیں گے آل احمد سرور یا شمس الرحمان فاروقی، محمد حسن، کلیم الدین احمد۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 3 محمد حسن۔ سوال نمبر 48، نفسیاتی تنقید میں کس کا تعلق نہیں ہے؟ 1 شبیہ الحسن، 2 ریاض احمد، 3 گیان چند جین، 4 وزیر اعلیٰ۔ نفسیاتی تنقید میں سے ان میں سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ سوال نمبر 48 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 گیان چند جین کا تعلق نہیں ہے۔ 49 سوال نمبر 49، اسلوبیات تنقید میں کس کا تعلق نہیں ہے؟ 1 مسعود حسین خان، 2 مرزا خلیل بیگ، 3 گیان چند جین، 4 عبادت بریلوی۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 4 عبادت بریلوی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 50، کون تنقید نگار نہیں ہے ان میں سے؟ 1 آل احمد سرور، 2 گیان چند جین، 3 محمد حسن، 4 کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2
ज्ञान चंद जैन। सवाल नंबर 51, सब खून किस तनकीद निगार का रिसाला है? सब खून, ये शब खून, शब होता है इसे, शब खून किस तनकीद निगार का रिसाला है? ऑप्शन 1 आले अहमद सुरूर, 2 शमसुर रहमान फारूकी, 3 मोहम्मद हसन, 4 कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आले अहमद सुरूर। सवाल नंबर 52, जद्दोजहद। तो सवाल नंबर 52 है, जदीद लहजे का शायर किसकी तख्लीक है? किसने लिखा है जदीद लहजे का शायर? ऑप्शन 1 शबीउल हसन, 2 कलीमुद्दीन अहमद, 3 ज्ञान चंद जैन, 4 वज़ीर आगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शबीउल हसन। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53, पहचान और परख किस तनकीद निगार की तसनीफ़ है? पहचान और परख, ये किसने लिखा है? ऑप्शन 1 आले अहमद सुरूर ने, ऑप्शन 2 ज्ञान चंद जैन ने, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन ने, ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आले अहमद सुरूर। सवाल नंबर 54, मज़हब और अदब किसकी तसनीफ़ है? 1 टी.एस. एलियट की, 2 कॉलरिज की, 3 लॉन जॉन्स की, 4 E.A. रिचर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 1 टी.एस. एलियट। मज़हब और अदब टी.एस. एलियट ने लिखा है। सवाल नंबर 55, ख्वाब और खलिश किस तनकीद निगार का शेरी मजमुआ है? ऑप्शन 1 आले अहमद सुरूर, ऑप्शन 2 शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन, ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर 1 आले अहमद सुरूर। ख्वाब और खलीश जो लिखी है वो तनकीद निगार जो है आले अहमद सुरूर का एक मजमुआ है, शेरी मजमुआ। सवाल नंबर 56, सलसबील किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन 1 आले अहमद सुरूर का, ऑप्शन 2 शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन का, ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आले अहमद सुरूर का। सलसबील इनका शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 57, सादगी, असलियत और जोश हाली ने किससे लिए हैं? यानी ये सब चीज़ें हाली के यहाँ पाई जाती हैं, तो इन्होंने किससे लिए हैं? 1 टी.एस. एलियट, 2 मिल्टन, 3 लॉन जॉन्स, 4 वाल्टर पीटर। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मिल्टन से इन्होंने लिए हैं ये सादगी, असलियत और जोश। सवाल नंबर 58, अक़लियत, वाक़ियत और हकीकत का ताल्लुक़ किससे है? 1 नफ्सियात से, 2 असलूबियात से, 3 मार्कसी से, 4 साइंटिफिक से। यानी ये सब तीनों चीज़ें कौन से सिंफ में पाई जाती हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साइंटिफिक में। सवाल नंबर 59, तख़य्युल नफ्सी का बानी किसको कहा जाता है? तख़य्युल नफ्सी का बानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन 1 टी.एस. एलियट को, 2 मिल्टन को, 3 लॉन जॉन्स को, 4 फ्राइड को, यानी सिगमंड फ्राइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फ्राइड को। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 60, अदब और समाज किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 आले अहमद सुरूर की, ऑप्शन 2 एहतशाम हुसैन की, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन की, ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एहतशाम हुसैन। अदब और समाज एहतशाम हुसैन ने लिखी है। तो ये थे आज के हमारे सवालात तनकीद निगारी से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम।